اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہماری تقریر کا چھٹا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر 40 دن رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ 40 دن کیا کرے گا؟ تو وہ 40 دن کے اندر بہت کچھ کرے گا، ساری دنیا کا سفر کرے گا 40 دن کے اندر۔ پہلے حدیث سن لیجئے، مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور 40 دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پریشانی کی وجہ سے دن 1 سال کا لگے گا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ پریشانی کی وجہ سے 1 سال کا نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں ہی 365 دن کا ہو جائے گا پہلا دن، اور دوسرا دن جو ہے وہ 30 دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے یعنی 7 دن کے برابر ہوگا، اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے سے پتہ چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی ہی بڑے ہوں گے۔ ان 40 دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا۔ انسان 3 چیزوں کی طرف بھاگتا ہے: روٹی، پانی اور زندگی۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جبل خبز یعنی بریڈ، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے، اور پانی کا دریا ہوگا۔ اب اگر واقعی اس کے بظاہر معنی لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا ذلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے، ایسا نہیں۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ شہروں میں جائے گا، دنیا پھرے گا، تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یا پہاڑ روٹیوں کو اٹھا کے چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جملوں کو جب ملاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا خوراک کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور پانی کے تمام ذرائع کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے اوپر، روٹی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، خوراک پہ کنٹرول یعنی کھانے کی اشیاء پر مکمل کنٹرول ہوگا دجال کا۔ ان میں خام مال بھی شامل ہیں اور جو خام مال سے مصنوعات بنتی ہیں وہ دونوں شامل ہیں۔ جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ تمام غذائی مواد تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں۔ قدرتی غذائیں کم اور مصنوعی غذائیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈبل روٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بسکٹس کا استعمال بہت ہوتا ہے، جانوروں کی افزائش مصنوعی طریقے سے ہو رہی ہے، فصلیں مصنوعی بیجوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ تمام ممالک میں اپنی پسند کے بیج بھیجے جاتے ہیں، ان سے فصل اگاؤ۔ پاکستان کو بولا کہ گندم کا یہ بیج اچھا ہے، ہمارا بیج یوز کرو، اپنا چھوڑ دو۔ جلدی فصل حاصل کرنی ہے تو کھاد ڈالو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی دوسرے کا بیج اپنی زمین میں ڈال لیا، اس کے بعد سمجھو کہ زمین گئی، اب وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تو جب یہ سارے بیج دنیا میں بھیج دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو ہو گیا اس کا۔ تو یہی نظام آگے چل کے دجال تک چلے گا۔ تو دجال کے پاس یہ تمام کمپنی اس کے کنٹرول میں ہوگی کہ وہ جہاں جہاں بیج اور جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں، فصلیں ساری کنٹرول میں کر لے گا۔ فروری 2000 کی بات ہے کہ میں دبئی میں لیکچر دینے کے لیے گیا، 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں جنگ اخبار کا ایک مضمون ملا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 2000 کا وہ ٹکڑا سنبھالا ہوا آج آ کر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اس میں کیا تھا؟ ہندوستانی سائنس و ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنا شیوا نے پنجاب انڈیا میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے
کہا کہ 5 موجودہ سپر پاور کمپنیاں پوری دنیا کی خوراک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور تمام حربے آزما رہی ہیں، چنانچہ ہمیں مشترکہ طور پر اس سامراجی اور استعماری حملے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو حملہ ہے، یہ جو ہماری فصلوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ کیڑے مار دوائیوں اور کیمیکل کھاد کے ذریعے سے نہ صرف زراعت بلکہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ زیادہ پیداوار دینے سیڈز کے ذریعے ہماری کھیتوں کی ہریالی سلب کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر شیوا، یہ ہندوستانی میں بات نہیں کر رہا، کہتی ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا کے کاشتکار فصلوں کو محفوظ رکھنے والی ادویات کا استعمال ترک کر دیں تو اپنی زرعی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور مزید بتایا کہ انڈونیشیا نے اپنی مصنوعی کھاد کے استعمال میں آدھی کمی کر کے اپنی زرعی پیداوار میں 33% اضافہ کر لیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ مضمون میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا، جو بندہ ملے لے لو جی روٹی لے لو، یہ لو روٹی لے لو، تو وہ اگر پہاڑ لے کر پھرے گا تو روٹیاں تو آگے دوسرے چوتھے دن میں سوکھ جائیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ دوسرے ملکوں کی فصلوں پر بھی کنٹرول اس کا ہوگا، اور مصنوعی اس قدر خوراکیں عام کر دی جائیں گی کہ دنیا کو مصنوعی خوراک کا عادی بنا دیا جائے گا کہ لوگ بیچارے محتاج ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے ڈبل روٹی اور ان تمام چیزوں کے لوگ جو ہیں وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں، گندم کی روٹی جیسے کھائی جاتی تھی وہ سب کی سب چھوڑی جا رہی۔ تو اب اس تناظر میں آپ کو حدیث کی سمجھ آ جائے گی کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا کا مطلب کیا ہے، یعنی خوراک کے تمام ذرائع پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اب جو حضور نے فرمایا کہ وہ پانی کا دریا اس کے پاس ہوگا، اب آپ دیکھیے کہ دریا کسے کہتے ہیں۔ مجھے دریا کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دریا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دریا کتنا ہوتا ہے؟ امریکہ میں دریا اتنے مشہور نہیں، سمندر کے بیچ زیادہ مشہور ہیں، ہمارے ملکوں میں دریا زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو دریا اس کے پاس ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک دریا لے کر آئے گا۔ اب یہ دریا تو کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس بات کو ظاہر طور پر محمول کریں تو ممکن نہیں، کیونکہ دریا 6 فٹ کا نہیں ہوتا۔ دجال شہر شہر پھرے گا، دریا شہر میں آ جائے تو پھر شہر شہر نہیں رہتا۔ اس کا مطلب بالکل یہی ہے جو اپنی زبان کہتے ہو، اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں بڑے بڑے بدماش ہیں بھائی، بڑے بڑے منسٹرز اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا وہ 5 منسٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چل رہا ہوتا؟ نہیں، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جب وہ اشارہ کرے گا تو وہ 5 منسٹر اس کی ہیلپ کے لیے آ جائیں گے۔ یہی مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں دریا ہوگا، یعنی جب وہ چاہے گا تو وہ پانی دے گا، جب چاہے گا پانی کو روک لے گا۔ اب پانی کی کئی اقسام ہیں، ایک تو ہے پینے کا پانی، ایک ہے بارش کا پانی، ایک ہے دریا کا پانی جو فصلوں کو دیا جاتا ہے۔ تینوں پانیوں پر اس کا کنٹرول ہوگا دجال کا۔ پینے والے پانی پر کنٹرول کیسے ہوگا؟ دیکھیں آج کل دودھ، لسی، سکنجبین اور تخم بالنگا، یہ ساری چیزیں آپ بھول گئے ہیں، گاؤں والوں کو بھی نہیں پتا، اور اصلی دودھ تو اب گاؤں میں بھی نہیں ملتا، سب لوگ منرل واٹر یوز کرتے۔ یہ منرل واٹر جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس کے اوپر اربوں ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے ورلڈ واٹر فورم کو، ہالینڈ کے اندر کمپنیز کو جب کانفرنس ہوئی تو اس کو پیسے دیے گئے کہ یہ بتلاؤ کہ جو پینے کا پانی زمین کا ہے یہ صحیح نہیں ہے، باٹلز کا پانی پیا جائے۔ تو جب باٹلز کا پانی اسٹیٹس بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا، ہر ایک آدمی وہی پانی پیے گا، تو پینے کے پانیوں پر کنٹرول ہو گیا۔ اسی طرح مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی ٹینک، پائپ، واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہے متعارف کروائی جا رہی ہیں، تو لوگ نلکے کا اور کنویں کا پانی نہیں پیتے، جبکہ یہ پانی انسان کی باڈی کے لیے زیادہ مفید ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا دجال کا یہ ہوگا پانی کا کنٹرول کرنا کہ وہ اپنے نام ماننے والے ملکوں کے پانیوں کو ڈیم کے ذریعے سے بند کر دے گا۔ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پانیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کے دریا بالکل جو ہیں وہ خشک ہو گئے، یہی وہ دجال کرے گا کہ پانی جو ہیں ان کو روک لے گا، غیر قانونی بند بنا لیے جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پانی کو جو ہے وہ ترس جائیں گے۔ اب پانی کا ایک ذریعہ بچتا ہے بارش، بارش پر بھی دجال کا کنٹرول ہوگا۔ اس کے اب 2 معنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ دجال آسمان کو کہے گا بارش برسا، تو بارش برسا دے گا آسمان۔ ایک اور طریقہ ہے بارشوں پر قبضہ کرنے کا، اگر آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت کریں تو اس سے بھی موسم چینج ہو سکتے ہیں۔ آپ ویکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا پہ جا کر HAARP ٹائپ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام۔ اس کا ریسرچ سینٹر الاسکا میں ہے۔ اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں US ایئر فورس اور US نیوی۔ بتائیں کچھ اور جاتا ہے، کام کچھ اور ہے۔ اس کا اصل کام ہے موسموں میں تبدیلی لانا اور موسموں کو کنٹرول کرنا، راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑک کر مصنوعی بارش لانا۔
93 سے کام تیزی سے چل رہا ہے. تو آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کرۂ ارض میں 7-8 ہرٹز کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹو کرنٹ ڈال دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی. تو نتیجتاً خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی. اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکہ میں. APTI برنارڈ ایسٹ لینڈ, president of ARCO. Eastland was granted US patent number 468665 for this invention on August 11, 1987. اس نے جو چیز یا تکنیک ایجاد کی ہے وہ مرر فورس کے نام سے ہے. ایسٹ لینڈ نے بتایا کہ ہم اس تکنیک کے ذریعے سے سورج کی ہیٹ کو دوسری طرف موڑ سکتے ہیں. میکنگ اٹ, پھر کیا ہوگا کہ ہواؤں کے رخ پھیرنے میں آسانی ہوگی جس کے نتیجے میں ایتھیوپیا میں بارش برسائی جا سکے گی. تو اگر آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرۂ ارض کی فریکوینسی چینج کر کے آپ موسم چینج کر سکتے ہیں, یا آپ زمین کے اندر زیادہ ارتعاش بجلی ڈال کر جو اس کی معمول کی رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. جو ایسٹ لینڈ نے تکنیک جو ابھی نکالی ہے اس کے ذریعے سے وہ بارش برسا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کے اندر ترقی یافتہ شکل میں جا کے دجال کے پاس ہوں, تو دجال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ لا سکے. ایسا بھی پاسبل ہے اور لگتا ہے یہی ہے. گفتگو جاری ہے, اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.